بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ جیسا کہ سب دوست جانتے ہیں کہ پاکستان اور IMF کا معاہدہ ہو چکا ہے، جس میں پاکستان کو 3 ارب ڈالر ملیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستان گورنمنٹ نے پینشن اصلاحات کچھ کی ہیں، جو کہ 23-24 کا بجٹ، اس میں انہوں نے یہ اصلاحات کر دی ہیں۔ جس طرح کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ سابقہ اصول یہ تھا کہ اگر کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد وہ دوبارہ کسی ادارے میں جاب کرتا ہے تو اس کو وہ تنخواہ بھی ملتی تھی، اور اگر ادھر سے وہاں ریٹائرمنٹ ہوتا تھا تو ادھر سے پینشن، یعنی ڈبل پینشن ملتی تھی۔ اب گورنمنٹ آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ریٹائرمنٹ کے بعد کسی دوسرے ادارے سے جاب کرتا ہے تو وہ یا صرف تنخواہ لے گا یا وہ پینشن لے گا۔ تو انہوں نے اب یہ کر دیا، اور یہ ہے بھی 17 سے اوپر والے امپلائیز کے لیے، یعنی ابھی تک 1 سے لے کے 16 تک جو سکیل ہے ان کے لیے نہیں، یہ 17 سے ابو ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے فیملی پینشن میں بھی ترمیم کی ہے، جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ پینشنرز کی موت پر اس کی شریک حیات جو 75% پینشن کا حقدار تھی، شریک حیات کی موت پر وہی غیر شادی شدہ بیوہ طلاق شدہ بیٹی کو دوبارہ پینشن لگتی تھی۔ تو اب انہوں نے یہ نیا جو اصول بنایا، اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ غیر شادی شدہ بیوہ اور طلاق یافتہ بیٹی کو صرف 10 سال کے لیے پینشن ملے گی، اور یہ بھی وہ میں جیسے پہلے بتایا آپ کو کہ 17 سے لے کے ابو، کیونکہ یہ میں نے خود سنا ہے جب وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے یہ اعلان کیا تھا تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ 17 سے لے کے 22 تک کے لیے۔ تو اب اگر کل کو یہ 1 سے لے کے 16 کا بھی کر دیتے ہیں تو کچھ کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ بار بار یہی بول رہے ہیں کہ جی پینشن کا بوجھ پاکستان گورنمنٹ اب نہیں اٹھا سکتی، تو لہٰذا یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح پینشن میں کچھ پیچیدہ وہ کہتے تھے اضافہ نہیں ہے، اسی طرح ہر سال رننگ پینشن میں اضافہ کا اعلان کیا جاتا ہے، جو کہ سابقہ اصول ہے کہ اگر کسی کی پینشن 10,000 ہے تو اس کا 10% جو ہے وہ 1,000 ملا کے 11,000 ہو جاتی تھی۔ اسی طرح انہوں نے کیا ہے کہ جناب کہ اب پینشن نہیں ملا کرے گی جو نیو امپلائیز ہوں گے، میں بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ نیو امپلائیز کے لیے یا جو آلریڈی امپلائیز ہیں ان کے لیے بھی۔ آگے 4 نمبر پہ انہوں نے لکھا جی کنٹریبیوٹری پینشن۔ اچھا، اب اس میں یہ کر رہے ہیں کہ کچھ فنڈ امپلائیز کی سیلری سے جس طرح GP فنڈ کٹا جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی کاٹیں گے، اور وہ اینڈ آف سروس پہ کچھ وہ پیسے ہوں گے اور کچھ گورنمنٹ آف پاکستان پے کر کے اس کو جو ہے وہ ایک دم ہی سارے پیسے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں اکٹھے پیسے، وہ دے دیں گے۔ تو اسی طرح یہ انہوں نے اصلاحات کی ہیں، تو اب دیکھیں کہ یہ امپلائیز اب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی نیوز ہے جو کہ امپلائیز کی ٹیکس انفارمیشن ہے، جیسا کہ آپ کالم نمبر 1 میں دیکھ رہے ہیں کہ where taxable income does not exceed Rs 6 لاکھ۔ تو اب دیکھیں کہ وہ کہہ رہے ہیں جی جو 6 لاکھ سے کم لے رہے ہیں یا 6 لاکھ تک لے رہے ہیں ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگے گا۔ اسی طرح وہ 6 لاکھ سے 12 لاکھ سالانہ ہے، اس کا 2.5%، اسی طرح 12 سے لے کے 24 لاکھ تک اس کا 12.5%، اسی طرح سیملر چلتا آ رہا ہے، جو کہ اب امپلائیز کی سالانہ وہ اتنا وہ ٹیکس دیں گے۔ تو یہ تھی آج کی نیوز، ہوپ فل کہ آپ کو ساری سمجھ لگی ہوگی، اور جن دوستوں نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے تمام امپلائیز کی خبریں آپ تک پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔